جنتی بچی. ملکہ جو اس زمانے کی ملکہ تھی وہ رشتہ دار تھی بہلول کی. نام کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو معلوم ہے. زبیدہ کو پتہ چلا جنت بیچ رہا ہے. وہ اسرار جاننے والے کے کچھ اسرار جانتی تھی. اسرار جاننے والے کے کچھ اسرار جانتی تھی. زبیدہ آ گئی اپنی کنیزوں کے ساتھ. بہلول بیٹھے مٹی پہ، علی کا ملنگ مٹی پہ بیٹھے، نظر بھی نہیں اٹھائی. مٹی تھپتھپا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت لے لو، جنت لے لو، جنت لے لو. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، ملکہ کا مزاج کیا ہوتا ہے. بادشاہ اپنے تاج پہ ناز کرتے ہیں، ملکہ اپنی ملوکیت کی نشانی جو ہیروں کا ہار ہوتا ہے اس پہ ناز کرتی. توجہ فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں. بہلول نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. زبیدہ کہنے لگی جنت بیچتے ہو؟ بہلول نے کہا خریدار دیکھ کے. خریدار دیکھتے ہیں پھر بیچتے ہیں، میں خریدنے آئی ہوں. بہلول آواز دے کے کہتے قیمت کا پتہ ہے؟ نظر نہیں اٹھائی. اس نے کہا قیمت بتاؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. بہلول کہتے ہیں یہ جو ملکہ ہونے کی نشانی، موتیوں کا ہار گلے میں، یہ جنت کی قیمت ہے. اس نے ہار اتارا، ہاتھوں پہ رکھا، بہلول کے سامنے پیش کیا. وہ سمجھ رہی تھی ابھی ہاتھ پہ اٹھا لے گا. بہلول نے پھر نظر نہیں اٹھائی. فرمایا مٹی پہ رکھ. بہلول نے مٹی پہ رکھا. بہلول مٹی پہ ملکہ کا ہار رکھوا کے اب نظر اٹھا کے زبیدہ کی طرف دیکھ کے کہتے علی کے نوکر کی طاقت جانتی ہو؟ جب چاہیں حکومت مٹی پہ رکھوا لیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی آپ کی، جب چاہیں حکومت خاک پہ، جی بسم اللہ، جب چاہیں حکومت کی نشانی مٹی پہ رکھوا لیتے ہیں. اس نے ہار مٹی پہ رکھوایا. فرمایا یہ جنت ہے، اٹھا لے. ریشمی چادر تھی زبیدہ کی، اس نے پلو میں باندھا. ملکہ کی چادر، ریشمی چادر، مٹی پلو میں باندھ کے چل پڑی. محل میں ہارون کے پاس سے گزری. اس نے گانٹھ لگی ہوئی دیکھی. آواز دے کے کہتا زبیدہ یہ کیا ہے گانٹھ میں؟ کہتی جنت ہے. ذرا جاگنا، کیا ہے گانٹھ میں؟ جنت ہے. بہلول سے مل کے آئی ہوں. آپ پیچھے رہ جائیں گے تو میں کیا کروں گا. بہلول سے مل کے آئی ہوں. نے کہا ہاں، اور جنت کون بیچتا ہے؟ ساتھ تیز رفتاری سے سفر کرنا. اس نے کہا وہ بھی دیوانہ، تو بھی دیوانی ہو گئی. کہنے لگی یہ دیوانگی کا پتہ تمہیں چل جائے گا. زبیدہ چلی گئی. ہارون سو گیا. خواب نے دیکھا جنت ہے، ایک سرخ محل ہے، محل کی پیشانی پہ لکھا ہے قصر زبیدہ. ہارون اس کی طرف جانے لگا. وہاں پہ کھڑے ہوئے داروغے نے ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا محل کے اندر. اس نے کہا نہیں جا سکتے. کہنے لگا میری بیوی کا ہے. اس نے کہا نہیں، یہاں تیری بیوی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جنت میں علی کی ولایت کے رشتے چلتے ہیں. شاباش، کیا کہنے آپ. جی آپ سلامت رہے. جنت میں یہاں زمین والے نہیں، یہاں ولایت والے رشتے چلتے ہیں. یہ بہلول ہیں جو جنت بیچتے. پھر کرتے کیا تھے؟ گلی میں بیٹھ جاتے تھے، بازار میں بیٹھ جاتے، چوک میں بیٹھ جاتے، لوگوں کی طرف دیکھ کے باتیں کرتے. سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کو کیا کہنا. لوگوں کی طرف دیکھ کے بولتے، پھر آسمان کو دیکھ کے بولتے. ایک بندہ بہلول کا عاشق تھا. وہ رک گیا بہلول کے قریب. فقیروں کا عاشق ہونا بھی فقیر بنا دیتا. کہنے لگا جناب بہلول، ویسے تو آپ کی کوئی بات راز کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں. کبھی لوگوں کی طرف دیکھ کے وہ ہونٹ ہلتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں لوگوں سے بولتا ہوں، جب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. ہائے ہائے،
یہ ہے علی کے نوکر کی طاقت۔ اس نے کہا لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ بہلول کہنے لگے میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ بیدار لوگوں سے بات ہے، لوگوں کی، بندوں کی، انسانوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ وہ فقیر کا عاشق وہاں سے اٹھا، اس نے کہا یہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، چل پڑا۔ دوسرے دن گیا، دیکھا شب جمعہ تھی، قبرستان گیا تو بہلول قبرستان کے درمیان بیٹھے تھے۔ وہاں بھی ہونٹ ہل رہے تھے، کبھی قبروں کی طرف دیکھ کے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے۔ پھر جناب بہلول کے پاس مٹی پہ بیٹھ کر کہنے لگا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کل تو وہاں باتیں اللہ سے کرتے تھے، پھر بندوں سے کرتے تھے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہاں بھی وہی کر رہا ہوں جو کل چوک میں کر رہا تھا، یہاں بھی بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہاں نتیجہ کیا ہے؟ بہلول کہنے لگے یہاں بندے مان رہے ہیں۔ ذرا جاگنا، تھوڑا بیدار ہونا۔ یہاں بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ کبھی کبھی ہارون بھی بلوا لیتا تھا، جناب بہلول باتیں اتنی دلچسپ کرتے تھے، دربار بلوا لیتا تھا۔ ایک دن جناب بہلول کو دربار بلایا، توجہ، اور جناب بہلول کو دربار بلا کے کہنے لگا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو میری سلطنت ہے، میری جو سلطنت ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ میری بادشاہت کی قیمت کیا ہے؟ توجہ، بہلول کہنے لگے کہ یہی کوئی 200 دینار ہے۔ اس نے کہا 200 دینار کی تو میری جوتی ہے۔ بہلول کہنے لگے میں نے بھی اسی کی بتائی۔ توجہ، ذرا جاگنا، میں آخری